بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم جنس پرستی کے ہمارے بچوں پر وار۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ہم جنس پرستی یعنی عورت کی عورت اور مرد کی مرد سے جنسی محبت کو کہا جاتا ہے۔ ہم جنسیت کے حامل افراد ایک دوسرے کے لیے خاص قسم کی رومانی کشش رکھتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ہومو سیکشولیٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم ہومو سیکشولیٹی کا لفظ استعمال گے جنس پسند مردوں کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ ہم جنس پسند عورتوں کے لیے لیسبین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا لیسبین کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا مصر قدیم سے ہوئی، جہاں دیوی ماتا اسیس کے معبود میں ہجڑے پجاری رہتے تھے جن سے زائرین تمتع کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قدیم یونان کے فلسفے نے ہم جنس عشق کی تعریف و توصیف میں کافی دلائل دیے ہیں، اور یونان قدیم کے شاعروں نے اس کی کشش کے گیت بھی گائے ہیں۔ جیسے ہی دنیا میں پنجے گاڑنا شروع کیے، یورپ اور امریکہ کی سماجی زندگی میں ہم جنس پرستی عام ہونے لگی، جبکہ وہاں پر موجود مذہبی طبقہ اس کو ایک سماجی لعنت اور مکروہ ہی سمجھتا تھا۔ 1950 سے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے مختلف تنظیمیں سرگردہ رہیں، مگر 1978 میں بننے والی ایک عالمی تنظیم انٹرنیشنل لیزبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانس اینڈ انٹرسیکس ایسوسی ایشن ILGA نے ہم جنس پرستوں کی آواز باقاعدہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچائی، اور 2008 میں اقوام متحدہ نے ہم جنس پرستوں کو ان کے باقاعدہ حقوق بھی دیے اور ان کو تحفظ بھی فراہم کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکوں کو لڑکوں سے اور لڑکیوں کو لڑکیوں سے باقاعدہ شادی کرنے کی اجازت مل گئی، اور آج امریکہ اور یورپ کی نئی نسل اس بےہودہ اور مکروہ کام کا شکار ہے کہ آیا وہ ایک لڑکی ہے یا لڑکا۔ اس کو ماہرین نے ایکسٹریم جینڈر آئیڈینٹی کرائسس کا نام دیا ہے۔ ہم جنس پرستی اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی زد میں مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک بھی آ چکے ہیں۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کا آغاز مشرف کے دور میں ہی ہو چکا تھا، مگر اس وقت اس کو زیادہ اہمیت نہ دی گئی۔ بعد میں ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 اسمبلی سے پاس ہو کر ہم جنس پرستوں کو ان کی آزادی کی تحریر سنا دی گئی۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی عورت اپنی جنس سے خوش نہیں تو وہ آسانی سے اپنی جنس بدل سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مرد بھی آسانی اور آزادی سے اپنی جنس بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرست بغیر کسی ڈر اور خوف کے آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ اسکول ہوں، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے، ہر جگہ ہمیں ایک بڑی تعداد میں ہم جنس پرست نظر آتے ہیں۔ اب تو ہمارے بڑے بڑے نجی تعلیمی اداروں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جنس پرستی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے ہم جنس پرست جو کہ اچھے خاصے مکمل مرد ہونے کے باوجود ٹرانسجینڈر بنے پھرتے ہیں، ان کو ہمارے معصوم بچوں کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو پاکستان میں رہتے ہوئے مغرب کا کھاتے ہیں اور مغربی ایجنڈے کے تحت ہمارے بچوں کو ہم جنس پرستی کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بڑی مہارت سے اس ایک لعنت کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ BBC نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کراچی ہم جنس پرستوں کی جنت ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوریا کا ایک میوزک بینڈ جس کا نام BTS ہے بہت مقبول ہے۔ یہ بینڈ 2013 میں BTS بنا۔ اس کا تعلق کوریا کے ایک شہر سے ہے۔ اس کو پسند کرنے والی
نئی نسل پوری ایک آرمی کی شکل میں پاکستان میں موجود ہے۔ یہ بینڈ ہمارے ٹین ایجرز کو ناچ گانا تو سکھا ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ اس بینڈ میں شامل ہم جنس پرست نوجوان اپنے دیکھنے والوں کو ہم جنس پرستی بھی سکھا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کے حامی بہت سے لوگ اس حق میں مختلف دلائل دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ہم جنس پرستی جینیاتی وجوہات کے بنا پر عین فطرت ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ ہم جیسوں سے انسیت کہاں کا جرم ہے۔ اگر یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ جینزا اور فطرت والی بات بالکل ایسے ہے جیسے کسی داستان میں معکوف الفطرت عناصر ہوں، کیونکہ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنسی رجحانات میں صرف جینس کا ہی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ ہارمونز، انسان کی ابتدائی تربیت، سماجی اثرات بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں ہم جنس پرستی ایک جرم ہو یا نہ ہو مگر یہ ایک گناہ ضرور ہے، وہی گناہ جس نے آج سے 1927 سال قبل ایک شہر کے ہم جنس پرستوں کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ وہ جس حالت میں جلے آج بھی اس شہر میں اسی حالت میں پڑے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ قوم لوط کا فتنہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا، کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل ہو۔ اسی طرح ایک صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم خلق میں سے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ نہایت ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یاد رہے، ہم جنس پرستی صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر بڑے الہامی مذاہب میں بھی بہت بڑا گناہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بائبل کے شروع میں قوم لوط کا واقعہ بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اور اس کے علاوہ یہودیت میں جنسیت کے حوالے سے واضح تعلیمات توریت میں موجود ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے اس طرح ہم بستری نہ کرے جس طرح وہ عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت، سکھ مت میں بھی ہم جنس پرستی کو واضح الفاظ میں ممانعت موجود ہے۔ فتنوں سے بھرے اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کو اس لعنت کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر تشدد نہ کریں، بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات مضبوط رکھیں۔ والدین پر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے تعلیمی اداروں میں ہونے والے سیمینارز اور ٹاک شو کے بارے میں باخبر رہیں۔ والدین اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل ٹیلی ویژن میں LGBTQ ڈزنی موجود ہیں، اور خاص کر کے اس فتنے کو ایک قوس قزح یعنی کہ ریمبو کے نشان کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جس کو یہ لوگ پرائڈ کا نام دیتے ہیں۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کس قسم کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ان کی دوستی کس قسم کے لوگوں سے ہے۔ نسل نوح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ خود جان سکیں کہ قوم لوط کیوں جل کر راکھ ہوئی، قوم سبا کی تباہی کا سبب کیا تھا، اور قوم نوح کیوں ملیح میٹ ہوئی۔ ہمارے ٹین ایجرز کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے لیے ہی بنایا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہی عین فطرت ہے، اور جو کوئی بھی فطرت سے بغاوت کرے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں فطرت سے بغاوت نہ کریں اور ہم جنس پرستی جیسی لعنت سے دور رہیں
تو ہمیں مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔